آن کیا تو وہ شاہ زیب کا پروگرام لگا ہوا تھا، اس پہ نا وہ آ گیا اسحاق ڈار صاحب. تو میں نے کہا آواز اونچی کی، میں نے کہا سنو، کیونکہ کل انہوں نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس بھی کی، اور آج کل تو وہ اس معاہدے کی وجہ سے، اس پیس پلان کی وجہ سے وہ بڑے خبروں میں بھی ہیں. میں نے سوچا کہ دیکھوں بول کیا رہے ہیں. اب یقین کریں جس میں آواز اونچی کی جو وہ بولے، مجھے اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا کہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر میں نے سوشل میڈیا دیکھا، ماتھا میرا ٹھنکا وٹ ہی سینگ. تو اس سوشل میڈیا پر بھی جو وہ فرما رہے تھے اس پیس پلان کے حوالے سے وہی گفتگو ہو رہی تھی. یہ وہ نہیں ہے پیس پلان جو ہمارے وہ تھے نکات. جی لیکن اصل میں بات یہ واقعہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد ٹویٹیں کرنے کے بعد ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب جو ہیں، میں نے آپ کو اسی لیے کہا جو کل میں نے شبے کا اظہار کیا تھا، دیکھو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بجائے پریس کانفرنس کرنے کے، میں دیانتداری سے محسوس کرتا ہوں کہ ڈار صاحب کو بطور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ، کل قومی اسمبلی کا اجلاس تھا، وہاں ایک تحریری بیان دیتے، اور تحریری بیان کے بعد جو ہے وہ سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور وہی بیان وہ سینٹ میں بھی پڑھ دیتے، تو پاکستان کا موقف جو ہے وہ واضح انداز میں آ جاتا. نہیں نا، وہ تو کنفیوژن تھی نا، وہ تو رات کلیئر ہوئی نا. ارے بھائی آپ تو پھنسانے کا آئیڈیا دے رہے ہیں. بالکل میں پھنسانے کا آئیڈیا نہیں. فلور پر کھڑے ہوتے تو آن ریکارڈ آ جاتی. نہیں، یہ تو پریس کانفرنس کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ تو وہ نہیں ہے، ہم نے تو پریس کانفرنس کر دی. یہ ہوا کیا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں. جب وہ جو 20 نکات پر مبنی جو امریکی صدر ٹرمپ نے جو ان ملکوں کو دکھایا کہ بھائی یہ میرا پلان ہے. نہیں، وہ 21 ہوں گے، کیونکہ وہ یاد ہے وہ جب وہ آئے تھے تو صحافی نے کہا واٹ از 21 پوائنٹ پلان. ہو سکتا ہے وہ 21 ہوں تب. بہرحال میں آپ سے عرض کرتا ہوں میں نے اس پہ کام کیا ہے. اچھا، اوکے. آپ کو تسلی سے بتاتا ہوں. وہ ہے کہ چینجز کیا تھا، کیا وہ بھی ہے، اللہ بلا. لیکن کیسے ہوئی؟ دیکھیے وہ جو آپ کو پتا ہے کہ نیتن یاہو وہاں گیا ہوا ہے، اور نیتن یاہو کا آپ کو ٹرمپ کے ساتھ رشتہ معلوم ہے. ہاں اس کا داماد ہے جیرڈ کشنر، بتا چکے ہیں آپ. اور میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ نیتن یاہو جب پڑھنے گیا تھا تو وہ جیرڈ کشنر کے ساتھ اس کے گھر رہا تھا، اور اسی کا روم شیئر اور کرتا تھا. انہی کا روم بھی شیئر کرتا تھا. اچھا، اب جب سے ٹرمپ صاحب آئے ہیں تو یہ تو آؤٹ آف دا ونڈو خیالات پہ بلیو کرتے ہیں نا، یہ روایتی سفارتکاری پر ایمان نہیں رکھتے. تو انہوں نے روس کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے اور مڈل ایسٹ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے اپنا خصوصی سفیر مقرر کیا ہے، ایک صاحب کو جن کا نام ہے سٹیو وٹکوف. سٹیو وٹکوف جو ہے وہ جب سے یہ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں، یہ ان کا بھائی بال ہے، کاروباری شریک ہے. کون؟ سٹیو وٹکوف. اب جب ٹرمپ صاحب نے اپنا معاہدہ 8 مسلمان ملکوں کو دکھا دیا، ان تک کنوے کر دیا، تو وہی مسودہ جو ہے سیم مینوسکرپٹ وہ نیتن یاہو کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور اس کو لے کر جاتے ہیں سٹیو وٹکوف اور رچرڈ کشنر، اور ان کی ملاقات ہوتی جیرڈ کشنر، اور ان کی ملاقات جو ہے وہ 6 گھنٹے طویل ملاقات ہوتی ہے. اتنی لمبی ان 3 لوگوں کی، وٹکوف کی، جیرڈ کشنر کی اور نیتن یاہو کی، 6 گھنٹے کو. 6 گھنٹے اس ملاقات کے بعد یہ جناب موٹے موٹے میں نے سمری آپ کے لیے نکالی ہے. اہم ترین آپ کو اس میں سے کچھ باتیں بتا دیں کہ اوریجنل پلان میں تھا کہ جی فوری طور پر جنگ بندی ہو، اور اسرائیلی فوجیں جو ہیں وہ قبل از جنگ مقام پر واپس چلے جائیں. انہوں نے اس کو بدلا کہ نہیں، اسرائیلی فوجوں کی جو واپسی ہے وہ مراحل میں ہوگی، اور اس کے لیے کوئی ٹائم لائن فکس ڈیسائیڈ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے.
اور یہ فیصلہ اسرائیل کرے گا کہ کب اس نے فائنلی مکمل غزہ کو طور پر چھوڑنا ہے۔ وِڈرا کرنا۔ تو یہ بنیادی تبدیلی ہے بھائی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ all hostages released within 48 hours of agreement۔ 72 نہیں۔ انہوں نے ٹائم لیفٹ کہا کہ جی اس کو کنڈیشنل کر لیں اور یہ بائنڈنگ نہ کریں۔ اس کے بعد امپورٹنٹ بات ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اگر یہ مغوی ایک دم سے چھوڑ دے حماس، ہاں تو اسرائیل جو ہے وہ 1700 غزہ کے لوگ جن میں کہ بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں ہاں ان کو 250 اور قیدیوں سمیت رہا کر دے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، جہاں تک جب یہ مغوی ایک دم سے وہ تو چھوڑ دیں ایک دم سے یکمشت، یہ نہیں ہے کہ وہ قسط وار چھوڑے حماس، لیکن اسرائیل جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ جن قیدیوں کی فہرست ٹرمپ صاحب نے دی ہے ان میں سے کن کو کب رہا کرنا ہے، اور رہا کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، یہ اسرائیل ضائع کرے اللہ۔ یہ بھی بنیادی تبدیلی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی حماس کے جو اراکین جو ہیں ہتھیار پھینک دیں گے ان کو عام معافی دے دی جائے گی۔ اس میں تبدیلی یہ کروائی کہ عام معافی صرف اسی وقت دی جائے گی کہ جب حماس کا ایک کارکن اپنے ہاتھ سے یوں کر کے اسلحہ جو ہے وہ اسرائیلی قوتوں کے حوالے کرے گا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ امیڈیٹ جو ہے کہ پانی اور بجلی مطلب ساری شکوں میں تبدیلی کروائی نیتنیاہو نے۔ تمام میں کروائی گئی، لیکن یہ اس میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے جو بڑی یعنی کہ غور طلب ہے۔ ٹرمپ صاحب کا اوریجنل پلان یہ تھا کہ جب یہ جنگ بندی ہو جائے، معاملات کو بہتر ہو جائے، تو پھر غزہ کی ریہیبلیٹیشن کے لیے سعودی عرب، قطر، ابو ظہبی، UAE وغیرہ جو ہیں یہ انویسٹمنٹ کریں گے۔ انہوں نے تبدیلی یہ کی ہے غور کرنا، عرب سٹیٹس کا نام مٹا دیا، اس کی جگہ کہا انٹرنیشنل انویسٹرز، اللہ بھلا کرے آپ کا۔ یعنی وہ اسرائیلی بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ انڈین بھی ہو سکتے ہیں، وہ یورپین بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔